اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11واں پارہ اور 15واں کو وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعًا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اسی عطا کیتا بنی اسرائیل نو ٹھکانہ صدقاً بہترین وَرَزَقْنَاهُمْ اور اسی انہاں نو رزق دیتا من الطیبات پاکیزہ رزق پاک صاف ستھرا رزق فَمَخْتَلَفُوا اور نہیں انہوں نے اختلاف کیتا نہیں آپس وچ اختلاف کیتا حتی لیکن اس وقت جاءہم اس وقت آ گیا انہاں کو علم ان ربا کا اے حبیب بے شک تمہارا رب یقضی بینہم فیصلہ کرے گا انہاں دے درمیان یوم القیامت قیامت دے دن فی ما ادے وچ کانو اے ہی جدے وچ یختلفون جھگڑا کر لے یعنی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل والوں دے بارے دستے ہیں کہ جس وقت بنی اسرائیل فرعونیاں دے غرق ہونے تو بعد جس ویلے بنی اسرائیل نو غلامی دیاں زنجیراں تو آزاد کیتا گیا نا تو انہاں نو بسنے واسطے ایک زرخیز شاداب خطہ جڑا نا فلسطین اور اردن دا خطہ جڑا اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا اور کھانے پینے واسطے بھی پاکیزہ اور لذیذ چیزاں فراہم کیتیاں مبوع ٹھہرنے دی جگہ نو آکھدے اور صدق زمانیہ عمدہ پسندیدہ بہترین ٹھکانہ جڑا اللہ تعالیٰ نے انہوں عطا کیتا تو اللہ فرماتے یہ سارے معجزات دیکھنے کے بعد ساریاں نعمتاں جڑیاں اللہ تعالیٰ نے جڑیاں انہوں نے دیتیاں انہوں نے اس کے باوجود پھر انہوں نے بعد وچ اختلاف کیتا پھر اللہ فرماتے اس کا اختلاف آپس وچ کرتے نا پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے قیامت والے دن انہوں ساریاں چیزاں دے بارے چ آگاہ کر دیں گے فَإِن كُنْتَ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے اگر تو شک وچ یعنی اس تو مراد سننے والا جڑا بھی قرآن پاک نو پڑھدا پیا سندا پیا اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اگر تو شک فی شک وچ یعنی تانوں کوئی شک ہے مما ادے وچ انزلنا جڑا اسی نازل کیتا الیکا تہاڈی طرف یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی طرف فاسألی پوچھ لے اللہ زینا انہاں کولوں یقرؤون الکتاب جڑے کتاب پڑھدے ان دریافت کر انہاں کولوں پوچھ جڑے کتاب پڑھدے من قبل تیرے تو پہلے یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو مخاطب کر کے آدھے جنوں شک ہے نا کتاب وچ یہ یعنی کہ اللہ دا کلام نہیں ہے تو تسی انہاں لوکاں کو پوچھو کہ جنہاں کو پہلے بھی اللہ دی کتاباں موجود ہیں انہاں کو دریافت کرو انہاں کو پوچھو اللہ فرماتا لقد بے شک جاءک الحق آ گیا حق تیرے کو میرے ربی کا تیرے رب دی طرفوں فلا تکونن ہرگز نہ ہو جائیں من الممترین شک کرنے والے یعنی ہر سننے والے نو اللہ تعالیٰ ذات فرماندے ہیں کہ بے شک حق اور سچ تیرے کو آ گیا ہے تیرے رب دی طرفوں پہنچ آیا ہے یعنی کتاب آ گئی ہے حق نو بیان کر دیتا ہے حق دے وچ جڑا صاف واضح طور تے اللہ تعالیٰ نے دس دیتا ہے تو سننے والے ہرگز بھی کسی شک وچ نہ پڑو یہی حق اور سچ ہے جڑا اس کتاب وچ اللہ نے بیان کر دیا ولا تکونن اور ہرگز نہ ہوئی من الذین انہاں لوکاں وچوں کذبوا جنہاں نے جھٹلایا بے آیات اللہ دی آیاتاں نوں فتکونا ہو جائے گا من الخاسرین نقصان اٹھانے والے یعنی اللہ فرماتے ہیں انہاں لوکاں جو ہرگز نہ ہوئی کہ جڑے اللہ دی آیاتاں نوں جھٹلانے والے ورنہ تو بھی سارے چ رہے گا تو بھی نقصان ہو جائے گا ان الذین اور بے شک وہ لوگ جڑے حقت ثابت ہو گئی ہے علیہم جنہاں تے کلمات ربی کا تھوڑے رب دی گل یعنی کہ فیصلہ ہو گیا جنہاں دے بارے لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لے کے آون یعنی کچھ لوگ جنہاں دے بارے یہ فیصلہ ہو چکے ہیں کیونکہ انہاں دے دل وچ حق دی طلب ہی نہیں ہے تے انہاں دا اللہ تعالیٰ نے انہاں دے بارے فیصلہ کر دیا کہ یہ ایمان نہیں لے کے آون لے ولو جاءتہم اگرچہ آ جان انہاں کو کلو ہر آیت نشانیاں یعنی ہر قسم نے ساریاں نشانیاں آ جان حتیٰ اتھوں تک کہ یروا العذاب العلیم وہ دیکھ نہ لین عذاب دردناک عذاب نو یعنی جس وقت تک عذاب نو نہیں دیکھ لیندے ہر نشانی ہر معجزہ نہ دکھا دیو انہاں نے ایمان نہیں لے کے آؤں کیونکہ انہاں دے دل سیاہ ہو چکے فلولا کانت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہ اس طرح ہویا کانت قریۃ کہ کوئی بستی آمنت ایمان لے آندی فنفعها تے نفع دیندا ایمانھا انہوں اس دا ایمان الا قوم یونس سوائے قوم یونس یعنی یہ پہلے اللہ تعالیٰ دس دن پہ پچھلی آیت میں فیصلہ کی نہ ایمان نہیں لے کے آؤں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت عذاب دیکھ لین گے تو ایمان لے کے آؤں گے اس وقت جڑا دا ایمان لے آنا انہوں فائدہ نہیں دین لگا اللہ فرماتے ہیں کدے بھی یہ نہیں ہویا کہ اس وقت جس وقت عذاب آ گیا تو کسی بستی نو دا ایمان لے آنا فائدہ دیتا ہوئے سوائے قوم یونس کو ایک قوم یونس ہے یعنی حضرت یونس کی جڑی قوم ہے انہاں تو سوا باقی جس وقت عذاب آ جاتا تو پھر کسی دا ایمان نو فائدہ نہیں دیتا لما جس وقت آمنو ایمان لے آئے کشفنا تے دور کر دیتا انہوں تو عذاب الخزی
رسوائی دا عذاب فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی متعناہم اور اسی انہوں نے لطف اندوز ہون دیتا الہی ایک مدت تک. حضرت یونس علیہ السلام نے جڑی قوم ہے نا سوائے اس قوم تو باقی کسے دی بھی توبہ یا ایمان قبول نہیں ہے جس وقت عذاب آ جائے. دسیا جاتا ہے کہ جس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا نا کہ انہوں نے دسیا کہ انہوں 3 دن تک عذاب آ جانا. اللہ تعالیٰ دی اجازت تو بغیر نہ مایوس ہو کے نکل گئے کہ ہوں تو انہوں تے عذاب آنا. انہوں نے آثار نمودار ہوئے تھے انہوں سارے نے ڈھونڈیا حضرت یونس کو لیکن وہ نہ لبے. تو پھر انہوں نے نا سارے نے کٹھیاں ہو کے نا تو اللہ کے سامنے گڑا کے توبہ کی تھی سجدے رو کے معافیاں منگیاں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں کو عذاب ٹال دیتا. پھر اللہ فرمانے والا شاء اور اگر چاہتا ربو کا تھوڑا رب لا آمنا ایمان لے آؤں گے. ایمان پھر لردی جتنے بھی لوگ زمین میں کلہم سارے جمیعاً سب ایمان لے آؤں گے. اللہ فرمانے کہ اگر اللہ دی ذات چاہتی تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دی قدرت تو باہر ہے لیکن اللہ مجبور نہیں کرتا ہے. ایمان دے معاملے دین دے معاملے اللہ مجبور نہیں کسی نے کرتا. دوئے راستے دس کے اختیار اللہ نے دیتے ہیں. یہ اللہ دی حکمت آپ ہے کہ اللہ مجبور کسی نے کرے. آفا آنتا کیا تسی تکرہن الناسا مجبور کرنا چاہتے ہو لوکاں نو حتی اتوں تک کہ یکون مؤمنی کہ مومن بن جان. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑا انہاں دی پوری کوشش ہوندی ہے جڑا سارے مسلمان ہو جان. اس وجہ نال نبیاں دی ہمیشہ ہی کوشش ہوندی ہے کہ سارے ایمان والے ہو جان تاکہ عذاب تو بچ جان. اللہ فرماتے ہیں تسی نہیں مجبور بندیاں نوں کر سکتے کہ وہ مومن بن جان. وما کانا لنفس اور کوئی بھی اسنا دا شخص نہیں ہم تو امینہ کے ایمان لا سکے الا باذن اللہ بغیر اللہ تعالیٰ دے حکم کی. یعنی کوئی بھی نہیں ہے ایسا شخص اجازت بغیر کوئی بھی ایمان نہیں لے سکتا. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ اللہ تعالیٰ دی جڑی ہے نا سنت ہے طریقہ ہے کہ وہ جڑا ڈال دینا رجس ناپاکی نو گمراہی نو کفر اور جڑا گمراہی ہے انہوں ناپاکی کہتے ہیں. رجس ناپاکی ہوندی اور جڑا کفر ہے وہ پلید ہے ناپاک ہے. للذین انہاں لوکاں تے لا یعقلون جڑے بے سمجھ ہیں جڑے سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو پھر اللہ تعالیٰ دی ذات انہوں نے دلاں دے گمراہی دی آلودگی جڑی ہے نا وہ پا دیندے. قل لنذروا اللہ تعالیٰ فرماندے کہ تسی فرماؤ ذرا غور نہ سکو ماذا فی السماوات والارض جو کچھ زمین اور آسمانوں وچ ہے. تسی ذرا غور و فکر کرو کیسیاں اللہ تعالیٰ نے چیزاں بنائیاں کیسیاں عجیب اور کتنی خوبصورت کتنی مخلوقات اور کیڑیاں چیزاں. غور تے ذرا کرو تو نیل آیات لیکن اللہ فرماندے اور نہیں فائدہ پہنچانیاں آیات آیتاں والنذر اور ڈرانے والے قوم لا یؤمنون اس قوم نوں جڑی ایمان نہیں لیاونا چاہتے. یعنی اللہ فرماندے نہ تے ڈرانے والے نہ ہی اللہ تعالیٰ دے معجزات نہ ہی اللہ تعالیٰ دیاں جڑیاں آیتاں یہ جڑیاں کہ اس قوم نوں جڑا کوئی فائدہ پہنچا سکدیاں کہ جڑے لیاونا ہی نہیں چاہتے ایمان. یہ تے لیاونا چاہتے ہون تے پھر تو انہاں نوں سمجھ آوے وہ سیدھے راستے تے آون سمجھنے دی کوشش کرن. جس پھر وہ لیاونا ہی نہیں چاہتے تو پھر انہاں نوں کوئی چیز بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اللہ فرماندے فہل ینتظرون اللہ فرماندے تو پاس ہے وہ کہ انتظار کر رہے ہیں وہ نہیں انتظار کر رہے الا مگر یعنی سوائے مثلا ایام اللہ زینا انہاں لوکاں دے حالات جیسا. یعنی یہ جڑے بندے ایمان نہیں لے کے پہ آندے اللہ فرماندے یہ انتظار نہیں کر رہے مگر کس گل دا کہ پہلے والے جڑے گزر چکے نا انہاں جیسے حالات ہو جان. حالو جڑے گزر چکے من قبل انہاں تو پہلے انہاں لوکاں جیسے ہو جان یعنی انہاں دے بھی عذاب آ جائے. اس سے چیز دا انتظار لگے. قل تسی فرما دیو فانتظروا تے صحیح ہے تسی انتظار کرو انی بے شک میں بھی معکم تواڈے نال من المنتظرین انتظار کرنے والے ہوں چاہیے. یعنی تسی بھی انتظار کرو تسی بھی انتظار کرنے. پھر اللہ تعالیٰ فرماندے جس وقت عذاب آ جائے گا ثم ننجی میں اسی بچا لواں گے رسولنا اپنے رسولاں نوں والذین اور انہاں لوکاں نوں آمن جڑے ایمان لے کے کذالک بلا شبہ اسی طرح ہی ہوگا. یعنی اگے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولاں نوں تے ایمان والے نوں بچایا اگوں بھی اللہ بچا لے. یہ حقاً علینا یہ سارے ذمہ کرم تے یہ ساری ذمہ داری ہے جن مومن ہوں نا کہ اسی اہل ایمان بچا لیں گے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان بچا لین اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم تے خود لے ہے. اللہ نے کوئی کسی نے مجبور نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے ذمہ کرم تے سارے ذمہ کرم تے رسولاں نوں تے ایمان والے نوں اللہ بچا لین گے اور کافراں نوں پھر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں گے تباہ و برباد کر دیں گے جس وقت عذاب آوے گا. 11واں سپارہ اور 16واں. قل فرما دیو یا ایھا الناس اے لوگو ان کنتم اگر تسی فی شک من دین کسے شک وچ من دین میرے دین دے بارے فلا اعبد الذین سن لو میں نہیں
عبادت کرنا انہاں دی تعبدون من دون اللہ جنہاں دی تسی عبادت کردے ہو اللہ نو چھوڑ کے، یعنی میں انہاں بتاں دی عبادت نہیں کردا، اگر تانوں کوئی شک شبہ ہے نا تو دور کر دیو، لیکن عبد اللہ میں عبادت کرنا اللہ دی، اللہ زی یتوفاکم جڑا ماردا ہے تانوں، فامرت اور منو حکم دیتا گیا ان اکونا کہ میں ہو جا من المؤمنین اہل ایمان والے، یعنی منو اے سارے نبیاں نوں اللہ تعالیٰ دی ذات جڑا نا حکم دیندے، یعنی کفار نوں اللہ تعالیٰ فرماندے صاف صاف جڑا نا دس دیتا کہ جس وقت ہر طرف جڑا نا اسلام دی روشنی پھیل چکی ہے، کوئی جڑا شک شبہ نہیں رہ گیا، حق اور باطل بالکل واضح ہو گیا، تسی جو مرضی ہے کر لو، لیکن میں جڑا تواڈے خداوند کدے بھی عبادت نہیں کروں گا، میں اپنے سچے رب دی جڑا عبادت کراں گا۔ وان اقیم نیز منو حکم دیتا گیا کہ میں سیدھا کر لاں وجہ کا اپنا چہرہ دین اس دین کی طرف حنیفہ جڑا ہر کجی تو بچ دیا، بالکل سیدھا دین ہے، یعنی ہر باطل تو منہ موڑ کے سیدھا صرف اور صرف رب دے سامنے یکسوئی نال جڑا نا اپنا منہ موڑ لے، ولا تکونن من المشرکین اور نہ ہو جا میں مشرکاں، یعنی یہ منو حکم دیتا کہ میں مومنہ ہوں، اہل ایمان والے جو ہو جاؤں، اپنا سیدھا رخ کر لا اس دین حنیف دی طرف، حنیف مطلب بالکل سیدھا دین جڑا ہر بات تو منہ موڑ کے صرف یکسوئی دے نال اللہ دے سامنے جھکنے والا جا، ولا تدعو من دون اللہ اللہ تو سوا ما لا ينفعک جڑے نہ تنوں نفع دے سکتے ہیں، ولا یضرک اور نہ ہی ضرر پہنچا سکتے ہیں، یعنی منو حکم ہے کہ میں اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہ کراں، کوئی چیز بھی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے تے اللہ تو سوا میں کسی دی بھی عبادت نہ کراں، اللہ تو سوا نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، فإن فعلت اور اگر میں اس طرح کراں فإنک اذا من الظالمین، سارا علم آنے تو بعد، سارا حق سچ واضح ہو جانے تو بعد، سیدھا راستہ سامنے آ جانے تو بعد، دین حنیف دا پتہ لگ جانے تو بعد، پھر میں اگر اس طرح کراں تو پھر میرا بھی شمار جڑا ظالماں وچ ہوے گا۔ ان یمسسک اللہ اگر پہنچے تنوں اللہ دی طرف بدر کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ تے کوئی بھی نہیں اس نوں دور کرنے والا اس تکلیف نو الا ہوا اس وائے اس کو، وَإِن يُرِدْكَ اور اگر وہ ارادہ فرمائے بخیر بلائی دا، فلا راد تے کوئی رد کرنے والا کوئی روکنے والا نہیں جی، فضلی اور فضل یصیب بھی میں یشاء جتے تے چاہتا اپنا فضل اور کرم فرماندا ہے، من عبادہ اپنے بندیاں ہو الغفور الرحیم اور وہی مغفرت کرنے والا ہمیشہ رحم کرنے والا، کہ تسی آکھو کہ اگر منو کوئی تکلیف پہنچ دی ہے تو اللہ تو سوا کون ہے جڑا انہوں دور کرے، اللہ تعالیٰ اگر تیرے نال بھلائی دا ارادہ فرماندا ہے تو کوئی انہوں ڈاک نہیں سکتا، اور اگر تن تکلیف پہنچانے دا ارادہ ساری دنیا سائڈ دے ہو جائے، رب دے مقابلے کوئی بھی تینوں بچا نہیں سکتا، اگر بھلائی دا ارادہ فرماندا ہے تو کوئی بھی جڑا نا انہوں روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ جنہوں چاہتا ہے اپنے بندیاں چوں، جنہوں چاہتا ہے جتے تے چاہتا ہے اپنا فضل و کرم کرتا، اور بے شک وہ مغفرت کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا۔ کل اے حبیب فرما دے یا ایھا الناس اے لوگو، قد جاءکم الحق بے شک آ گیا تواڈے کول حق، من ربکم تواڈے رب دی طرف، فمن اہتدی جڑا پھر ہدایت قبول کرتا ہے، جڑا سیدھے راستے تے آندا ہے، فانما یہتدی تے او اپنے ہی بھلے واسطے کرتا ہے، وہ تو ہدایت قبول کرتا ہے نفسی اپنے بھلے واسطے، یعنی فرمانے کہ تسی سیدھا راستہ اختیار کر کے کوئی اللہ سے احسان نہیں ان پہ کرتے، بلکہ اے اپنا ہی بھلا کرتے، فرمان جو ضل گمراہ ہوندا ہے فانما یضل علیہا تے او گمراہ ہوندا اپنی ہی تباہی واسطے، یعنی اودی گمراہی دا عذاب وبال سزا ادے تے ہی آنی، وما انا علیکم بوکیل میں نہیں ہاں تواڈے تے کوئی نگران، میں تواڈا کوئی وکیل نہیں، میں کوئی تواڈا ذمہ دار نہیں ہاں کہ تانوں میں زبردستی سیدھے راستے تے لے آونا، میرا کام ہے تواڈے تک پہنچا دینا۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نبی پاک نے فرمایا کہ اے حبیب تسی پیروی کرو ما یوحا اس دی جڑی وحی کیتی جاندی ہے، علیکا تواڈی طرف، واصبر اور تسی جڑا نا صبر کرو، حتی یحکم اللہ اس وقت تک صبر کرو جس وقت تک اللہ فیصلہ نہ فرما دے، وہو خیر الحاکمین اور وہ سب تو بہتر فیصلہ فرمانے والا، تسی بس صبر رکھو تے اللہ تو توکل رکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ تواڈے درمیان بہترین فیصلہ فرما دیں، وما علینا الا البلاغ۔ کی ثروت پہ لاکھوں
سلام